بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ ہے جی مائی گرینڈ فادر۔ اس مضمون میں مصنف اپنی بچپن کی یادوں کو بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنا بچپن اپنے نانا اور نانی کے گھر گزارا۔ اس کا نانا ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے قریب ایک ہی باغ تھا جس میں مصنف اپنے بچپن میں سرخ خچر کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ وہ اپنے نانا سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے نانا سے سبھی لوگ ڈرتے تھے، سب اس سے عزت و احترام سے ملتے تھے۔ اس کا نانا ملاح رہ چکا تھا، وہ ایک بہادر انسان تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے دنوں میں اسپین کے ایک شہر کو آزادی دلائی تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ انتہائی کم گو انسان تھا، وہ بہت کم لوگوں سے ملتا تھا، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا نانا عملی انسان تھا، وہ ہر قسم کا بے تکلفی سے کر لیتا تھا۔ وہ مزاج کا تیز تھا، وہ سوتے وقت اپنے بستر کے پاس ایک کلہاڑی رکھتا تھا کہ اگر ڈاکو آ جائیں تو ان کا سر قلم کر سکے۔ مصنف کی نانی ایک نیک اور مذہبی خاتون تھی۔ اس کا ذوق ادبی تھا، وہ باریک کاغذوں پر تصویریں بناتی رہتی تھی۔ وہ مصنف کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی۔ مصنف کو اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں بھول چکی تھی، اس لیے اس مضمون میں ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا، وہ ایک عظیم سیاح تھے، اس چیز کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ایک عظیم سیاح تھا، اس نے دنیا کے کئی حصوں کی سیر کی تھی۔ اس نے دنیا کے مختلف حصوں سے عجیب و غریب اشیاء اکٹھی کی تھی۔ اس کے طعام خانے میں ایک الماری تھی۔ اس الماری میں اس نے موتی، اردن سے لایا ہوا پانی والا مرتبان، چینی تصویریں اور انڈیا سے درآمد شدہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی سیر کرنے والی چھڑی رکھی ہوئی تھی۔ طاقتور انسان۔ وہ ایک مضبوط اور توانا انسان تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ملاح تھا۔ وہ کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا تھا جسے وہ خود نہ کر سکتا ہو۔ وہ ایک دفعہ جہاز کے کپتان نے شکایت کی کہ پتوار میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کے نانا نے جہاز کے عملے کو حکم دیا کہ وہ نیچے جائے اور نقص معلوم کرے، لیکن جہاز کے عملے نے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار پر اس کے نانا نے جہاز کے عرصے سے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ جب وہ پانی سے باہر نکلا، اس کی جلد پھٹی ہوئی تھی، لیکن اسے پتوار میں پیدا شدہ نقص کا پتہ چل چکا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کلاڑی رکھتا تھا تاکہ ڈاکوؤں سے نپٹ سکے۔ ایک دفعہ ایک گھوڑے کے چابک سے اس سے چوروں کا پیچھا کیا۔ تند مزاج انسان۔ وہ تند و تیز مزاج والا انسان تھا۔ وہ ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے بستر کے قریب ایک کلاڑا رکھتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ڈاکوؤں کو اس وقت ختم کر دینا چاہیے اور مقدمے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے اپنا بچپن تنہائی میں گزارا تھا، اس لیے وہ ایک غسیلا اور تیز و تند مزاج والا انسان بن گیا۔ اس کے چند ایک دوست تھے۔ وہ اپنے ملازموں کے درمیان بہت ہر دل عزیز تھا۔ انجیل مقدس اور فالکن شپ اس کی ہر دل عزیز کتابیں تھی۔ وہ اپنے ہمسایوں کو ناپسند کرتا تھا کیونکہ وہ ایک مغرور انسان تھا۔